السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سلسلے بار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویڈیو سیریز کا تیسرا حصہ ہے، یعنی پارٹ 3 ہے۔ ہم نے دوسرے حصے میں کیا کہا تھا تھوڑا مختصر انداز میں سن لیتے ہیں تاکہ تیسرا حصہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے دوسرے حصے میں سنا کہ مکہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بعد پہلی آبادی مکہ مکرمہ میں قبیلہ بنو جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر وہاں بسنے لگے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمین کا ٹکڑا جس کو تہامہ کہتے تھے، بستی سے قصبہ پھر ایک شہر بن گیا۔ دوسرے حصے میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقدس وادی میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے فلسطین واپس جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 سفر کا تذکرہ تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں 3 سفر کا تذکرہ ہوا۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بار مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کنواں کے قریب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک نرم دل شفیق باپ اپنے بیٹے سے، ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تعظیم و تکریم سے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ یہ سفر بہت ہی خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کا جو یہ آخری سفر فرمایا ہے وہ تاریخ ساز سفر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جو ہمارا گھر طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا اور آثار ظاہر نہیں رہے تھے، دونوں باپ بیٹے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اس پر عمل کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس وقت بیت اللہ شریف والی جگہ ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی طوفان نوح کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ کھدائی شروع کر دی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی۔ وہ قدیم بنیادیں ظاہر ہوئی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مرقات المفاتیح میں تحریر فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کا طواف کرنے اور حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ معلوم ذرائع کے مطابق اب تک بیت اللہ شریف کی تعمیر کئی بار ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ واقعات بہت لمبے ہیں لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا مقصد ہے، اس لیے میں یہ سب واقعات پر مختصر انداز میں بتا کر گزر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت
خصوصیت سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے، دیواریں بناتے جاتے۔ جب دیواریں کچھ بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر وہاں تک پہنچانے میں دشواری ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی، پھر دو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دستیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود، دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں نصب کر دیا، اسے بوسہ دے کر یا اس کا استلام کر کے طواف کعبہ شروع کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم نام کا پتھر، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیے۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی جیسے دیواریں بلند ہوتی تھی اسی قدر یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے واضح نشانات موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر اٹھانے اور لگانے میں مصروف ہے، لیکن دل و زبان سے رب کائنات سے یہ دعائیں ہو رہی ہے۔ وہ دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں کیے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت کو اپنا تابعدار بنا لیجئے اور ہم کو حج کرنے کے طریقے سکھلا دیجئے اور ہم پر خصوصی توجہ فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ دعا ہے جس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سرزمین پر بھیجے جانے والے آخری نبی شنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں اس طرح مانگا، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، اس قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے، بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ اس اہم دعا کا مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر میں بیت اللہ شریف کی چھت نہیں تھی، موجودہ حتیم بھی نہیں تھا، نیز اس کے 2 دروازے تھے اور دونوں دروازے سطح زمین سے ملے ہوئے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں حج کے ارکان و مناسک ادا کر کے عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا اور دور دراز مقامات سے ہر سال حج کے لیے آنے لگے۔ اس طرح حج ملت ابراہیمی کا ایک اہم رکن قرار پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس رکن کو مضبوطی سے تھامے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت باقی رہی اور وہ برابر ہر سال اس کا حج کرتے رہے۔ معلوم ذرائع کے مطابق اب تک بیت اللہ شریف کی تعمیر کئی بار ہو چکی ہے۔ اس طرح قریش کی یہ تعمیر پہلے تعمیروں سے چند چیزوں میں الگ رہی۔ مثلا تعمیر ابراہیم میں بیت اللہ شریف کا دروازہ زمین سے برابر تھا، لیکن قریش نے بیت اللہ شریف کا دروازہ زمین سے 6 فٹ اونچا کر دیا تاکہ ہر کس و ناکس اس میں داخل نہ ہو۔ قریش نے خانہ کعبہ کی چھت مضبوط عمدہ لکڑی سے بنوائی اور تعمیر ابراہیم میں حتیم الگ سے نہیں تھا بلکہ پورا بیت اللہ مستقل عمارت کی شکل میں تھا، لیکن قریش نے مالی قلت کی وجہ سے حتیم کو الگ کر دیا۔ تقریباً مربع شکل میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ تعمیر قریش میں ایک پرنالہ بھی اضافہ کیا گیا جسے چھت کا پانی حتیم میں گرے اس پرنالے کو عرف عام میں میزاب رحمت کہتے ہیں۔ تعمیر کعبہ میں قریش نے باقاعدہ پتھروں کو تراش کر استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے عمارتوں میں یہ اہتمام نہیں تھا۔ قریش نے چھت کے سہارے کے لیے بیت اللہ کے اندرونی حصہ میں 3 ستونوں کی 2 قطاریں بنائے، یعنی کل 6 ستون اندرونی حصہ میں قائم کیے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لیے اندرونی حصہ میں رکن عراقی کی جانب ایک زینہ بھی بنایا۔ اس تعمیر میں بذات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے شان مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اب چوتھے حصے میں آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے اس شہر کو بسایا اور آباد کرایا۔ ہمارے اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے، اب تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد چوتھا حصہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور